अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, माँ के कदमों तले जन्नत है, ये बात आपने सुनी होगी। ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया बिन जम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये हुक्म दिया था कि जाओ अपनी माँ की खिदमत में रहो, उनके पास रहो, उनके कदमों में जन्नत है। अब ये जन्नत माँ के कदमों में कैसे है? क्या बुरी माँओं के कदमों में भी जन्नत है? क्या ये जन्नत औलाद के लिए है? अगर माँ जन्नत में जाएगी तो औलाद गुनहगार होने के बावजूद भी क्या जन्नत में चली जाएगी? इस सारी बातचीत का मतलब, मकसद क्या है कि माँ के कदमों में जन्नत है, कैसे है, किन माँओं के कदमों में जन्नत है, इस बात को आज हम समझेंगे। समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना, वो एक मशहूर हदीस जो है, जिसकी बुनियाद पर मुआशरे में मुख्तलिफ आरा जो है ना वो राइज हुई हुई हैं। हर बंदा जो है ना अपनी मतलब और मकसद की बात करता है, तो आप पहले जो है ना वो हदीस मुबारक खुद पढ़ लें, उसके बाद जो है ना वो आगे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पहले आप हदीस खुद पढ़ें। जी नाज़रीन मोहतरम, हदीस मुबारक आपने पढ़ लिए, आपको बात का जो है ना मकसद आप आसानी से समझ आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और वीडियो किसके ऊपर है। अब हम मुख्तलिफ उलमा की वीडियो देखेंगे और इस मसले को आज सही तरीके से समझेंगे। तो पहली जो वीडियो हम देखते हैं, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब जो हैं, उनकी वीडियो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या बताते हैं। तो निज़ामुद्दीन साहब की वीडियो मुलाहज़ा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आप सबके ज़हन में एक सवाल आता होगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये जो वर्ड्स बोला जाता है, ये जो लफ्ज़ बोला जाता है, इसका क्या मतलब है? जबकि आपने ये भी सुना होगा कि जन्नत सातवां आसमान के ऊपर है, तो माँ के कदमों के नीचे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे प्यारे भाइयों ये है कि अगर माँ की आप खिदमत करते हैं, माँ की फरमाबरदारी करते हैं, अपनी माँ को राज़ी करते हैं, तो गोया जन्नत माँ के कदमों के नीचे ही है। यानी माँ की खिदमत करो और जन्नत में जाओ, माँ को राज़ी करो, जन्नत में जाओ, माँ की फरमाबरदारी करो, जन्नत में जाओ। यहाँ मैं अर्ज़ करूँगा सिर्फ माँ की ही नहीं, बाप की भी फरमाबरदारी करनी है। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत की कुंजी है। पता है आपको, जन्नत का जो दरवाज़ा है उसकी कुंजी है, जन्नत का दरवाज़ा है बाप। तो आपको माँ बाप दोनों की खिदमत करनी है। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने निज़ामुद्दीन साहब की बात सुनी है। उन्होंने इसका मतलब समझाने की कोशिश की है कि माँ बाप की खिदमत करने से आप जन्नत के हसूल के हकदार बनते हैं। और ये खिदमत जो है ना वो सिर्फ माँ की नहीं है कि बाप की आप नाफरमानी करें, खुदा न खास्ता, दोनों की खिदमत का हुक्म है। कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि माँ बाप के साथ नेक सलूक करें, उनके आगे उफ तक न करें। लेकिन माँ का हक ज़्यादा है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन कहा है कि जन्नत तलाश करनी है तो माँ के कदमों में, उनकी खिदमत में तलाश करें। इसका मकसद है ये। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहरहाल अगली वीडियो हम देखते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, अहले हदीस मुफ्ती हैं ये क्या फरमाते हैं, इनकी वीडियो पे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, तो अब अल्लाह के नबी के फरमान में तो कोई शक शुबा हो ही नहीं सकता। बाकी ये कौन सी माएँ हैं? यकीनी तौर पर ये वही माएँ हैं जो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अल्लाह से डरने वाली हैं,
نمازوں کی پابند ہیں، اپنے بچوں کی کتاب و سنت پر تربیت کرنے والی ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر ان کو چلانے والی ہیں، تو یقیناً یہی مائیں ہیں۔ باقی جو نافرمان ہیں، بے نماز ہیں، شرک کرنے والی ہیں، بدعت اور خرافات کو دین سمجھا ہوا ہے، بچوں کی تربیت بے حیائی، فحاشی اور ریانی پر کرنے والی ہیں، تو ایسی مائیں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ جی ناظرین محترم، مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کی بات آپ نے سنی ہے۔ ان کی بات کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ماں جو ہے نا وہ بدکار ہے، بیکار ہے، خرافاتی ہے، بدعتی ہے، مشرکہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ برائیاں ہیں، عقیدے اس کے درست نہیں ہیں، تو اس نے اولاد کی تربیت بھی پھر اسی طریقے سے کرنی ہے۔ اولاد جب بڑی ہو جائے گی، جوان ہو جائیں گے، تو ان کو بھی تو انہی چیزوں کی عادت جو ماں نے دلائی ہے۔ تو جب ماں جنت میں نہیں جائے گی، اولاد اگر اسی کے ماں کے راستے پہ چلے گی، اس کی دی ہوئی تربیت پہ چلے گی، تو وہ کہاں میں جنت میں جائے گی۔ ان کی بات کا مقصد یہ ہے، وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا وہ ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں۔ مولانا محمد اسحاق مرحوم کہ وہ کیا فرماتے ہیں، ان کی ویڈیو دیکھیں آپ۔ بچوں نے کی بننا، وہی کریکٹر انہوں بننا جڑا ماں دا۔ ماں تو اگر بدماش لایا، وہ اپنے گھر دے اندر سپ پالیا جڑا ہن تیری نسل نوں دوزخ نوں لے جائے۔ اور ایک اچھی ماں لایا کہ ہے بھی وہ آپ بھی جنتی ہے، وہ قدماں تھلے حضور نے جنت تک۔ یہ بڑیاں ماواں نہیں آکھیا جڑیاں آپ نچدیاں ٹرپدیاں، انہاں دے پیراں تھلے دوزخ ہے۔ جڑیاں ماواں جنت انہاں دے پیراں تھلے، وہ ہے جڑیاں بچے ہوش سمالی لا الہ الا اللہ کن پہ رہا ہے، نمازاں ویکھ رہا ہے، روزے ہو رہا ہے۔ ایسی ماواں جڑیاں انہاں دے پیروں جڑے بچے تیار ہونے ہیں، انہاں دی صدقہ جاری ہے۔ ماں مر جائے، باپ مر جائے، اور بچے جو نیکیاں کرن گے، اللہ ختم درود کی ہے۔ اچھا بچہ تیار کرے گا، جننے کم کروں گا نا انہوں خیال بھی نہ آوے تیرا، سارے ماں باپ دے کھاتے چ یہ لکھا دے۔ جی ناظرین محترم، اسحاق صاحب کی بات آپ نے سنی ہے، وہ بھی غصے میں تھے۔ وہ ایک محاورہ جو ہم نے رٹ لیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، چاہے وہ جیسی ماں ہے، جیسی اولاد ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اسی ماں کے قدموں تلے جنت ہوگی جو نیک کردار ہے، نیک ہے، مومنہ ہے، ایمان والی ہے۔ صاحب ذرے اس نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، پھر ماں باپ دونوں جو ہے نا وہ جنت کے وارث بن جائے گی۔ ماں جو ہے نا وہ جنت میں جب جائے گی، اولاد انہی کی دی ہوئی تربیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے والدین کی خدمت گزار ہوگی، فرما بردار ہوگی، اور وہ بھی جنت کے راستے پہ چل پڑے گی۔ کتنا غصہ کر رہے تھے مفتی صاحب، اور ان کی بات ٹھیک ہے کہ آپ جو مرضی بد کرداری کرتے رہیں، ماں چاہے جو کرتی رہے، اس نے آپ کو بری تربیت پہ لگا دیا، آپ کو سب برائیاں سکھا کے جوان کر دیا۔ اب آپ کو جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا، ٹھیک ہے، اب آپ گناہوں کے اندر خود بھی ڈوبے ہوئے ہیں، ماں بھی ڈوبی رہی ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے جنت تلاش کرتے رہیں؟ اس لیے ماں نے اور اولاد نے مل کے اپنی جو ہے نا وہ آخرت برباد کر دی۔ تو اس میں ماں کی تربیت کا بہت کردار ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ بعض دفعہ جو ہے نا وہ ماں بد کردار ہوتی ہے، اولاد پڑھی لکھی ہو جاتی ہے، ان کو دنیا کے نظام سے، دنیا کے ماحول سے بعض دفعہ وہ سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں، اور وہ برے سے برے والدین کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ان کی خدمت گزاری کر کے اپنا مقام جنت میں بنا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ماں کی تربیت کا عنصر بہت ضروری ہے۔ بہرحال جی، ہم دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا کی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک جعلی روایت بھی مشہور ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کی وجہ سے جنت کی تذلیل لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل جعلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اصل روایت ہے سنن نسائی میں، مسند احمد میں، مشکات میں 4939 کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر۔ یہ محاورتاً بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت چلی گئی ہے تو پہلے آپ تو جنت پہنچے۔ وہ تو اللہ کو پتا ہے، جنت تو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے، اس کی تذلیل نہیں کی جا سکتی۔ مراد یہ محاورتاً بات ہے کہ ماں کی خدمت کر کے جنت ملے گی، نہ کہ یہ ہے کہ وہ جنت وہ ماں کے قدموں کے نیچے آ گئی ہے فزیکلی، اس کا مرتبہ کو اس کے نیچے آ گیا، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک جعلی روایت ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ثواب ہے، بالکل جعلی جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے سنن البیہقی کے اندر۔ اس قسم کی کافی جعلی روایتیں مشہور کی ہیں، جو جمعہ والے دن ماں کی قبر پہ چلا جائے اس کی مغفرت ہو جائے گی، باپ کی قبر پہ چلا جائے۔ بھئی اتنے اچھے فضائل موجود ہیں، ضروری ہے جعلی روایتوں کے ذریعے لوگوں کو۔ جی ناظرین محترم، انجینئر صاحب کی بات بھی سنی ہے آپ نے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ محاورتاً جو ہے نا وہ ایک بات تھی کہ ماں باپ کی خدمت، ان کی قربت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہے آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر ان سارے علماء کرام کی ویڈیو کو دیکھ کے متفقہ طور پر اینالائز کریں تو جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا اپنا کردار ہے۔
آپ کے اپنے وہ کام ہیں جن کے احکام اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیے ہیں، ان کے اوپر عمل کریں گے تو آپ نے جنت میں جانا ہے۔ صادر ان اعمال میں، ان احکام میں اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت گزاری کرنی ہے، ان کے ساتھ اف تک نہیں کہنا ہے۔ اگر ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً جو ہے نا وہ آپ جنت میں جائیں گے۔ اور والدین کو بھی جو حکم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے نا وہ اسلامی اصولوں کے تحت کریں، وہ بھی کریں گے اور خود بھی مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، بدعتی اور خرافاتی نہیں ہوں گے، تو وہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور اپنی دی ہوئی تربیت، اپنا دیا ہوا سبق وہ بھی اپنے اولاد کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے نا وہ چھوڑ کے مریں گے کہ ان کی اولاد کا ہر نیک کام جو ہے نا وہ ان کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ باقی جو مشہور ہے، بعض دفعہ مائیں ساری زندگی اولاد کو گندی تربیت دیتی رہتی ہیں اور آخرت تک نہیں سدھر رہی ہوتی خود، اور اسی تربیت کے اوپر اولاد بھی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، پھر نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور مائیں پیٹ رہی ہوتی ہیں کہ میرے تو قدموں تلے جنت تھی اور تم نے اپنی جنت کی قدر نہیں کی۔ کیا آپ نے اپنا فرض پورا کیا تھا؟ نہیں کیا تو پھر آپ کی اپنی دی ہوئی تربیت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں۔ آپ جنت کما سکتے ہیں، آپ ان کو دعوت تبلیغ دیں، اگر وہ برائی میں مبتلا ہیں تو ان کو برائی چھوڑنے کا کہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت گزاری کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا راستہ بھی سیدھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان کو اللہ ہدایت دے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔